یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں دھوپ میں ہلکی ہلکی خوشبو چل رہی ہے۔ کھیتوں میں سبزیاں لہلہا رہی تھیں، بچے کھیل رہے تھے اور لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ یہ گاؤں زندگی کی سادگی، محنت اور محبت کا مظہر تھا۔ اسی گاؤں میں ایک محنتی اور ایماندار آدمی رہتا تھا جس کا نام اسلم تھا۔ وہ دن رات کھیتوں میں کام کرتا، مگر اس کے زندگی کا سکون اس کی بیوی نور کے ساتھ تھا۔ نور نہ صرف خوبصورت بلکہ دل کی بہت نیک اور صبر کرنے والی عورت تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک خاص سکون تھا اور نرمی تھی جو ہر دل کو خوش کر دیتی تھی۔ چند سال بعد اللہ نے اسلم اور نور کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام رکھا گیا فریحہ۔ چھوٹی فریحہ کے ہنستے کھیلتے چہرے نے گھر کی خوشیوں سے بھر دیا۔ فریحہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ اکثر اپنی بیٹی کے بال سنوارتی، اسے پیار کرتی۔ ماں کی گود میں بیٹھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قصے سنتی اور ہنس کر اپنی دنیا میں کھو جاتی۔ نور بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتی اور دعائیں دیتی، دل میں خوشی اور سکون محسوس کرتی۔ یہ لمحے فریحہ کے لیے زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات تھے، جہاں محبت، پیار اور خلوص کا ہر چھوٹا عمل اسے خوشی اور تحفظ کا احساس دلاتا تھا۔ مگر خوشیاں زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکیں۔ اچانک نور کی طبیعت خراب ہوئی اور چند دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسلم کی زندگی اجڑ گئی۔ فریحہ ابھی چھوٹی تھی۔ وہ اپنی ماں کی محبت اور گود کو یاد کرتی۔ وہ ہر رات اس کے لیے آنسو بہاتی۔ اسلم بھی دل شکستہ تھا، مگر اس نے فریحہ کی پرورش کے لیے خود کو مضبوط رکھا۔ فریحہ کے دل میں صبر اور حوصلے کی روشنی باقی رہی اور وہ ہر دن زندگی کو جینے کی کوشش کرتی رہی۔ وقت گزرا اور اسلم نے دوبارہ شادی کی۔ اس کی نئی بیوی شائستہ تھی۔ شادی کے کچھ سال بعد شائستہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا مینا۔ بچی کی پیدائش کے بعد شائستہ نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا۔ ہر کام اور ہر خوشی کی توجہ مینا پر مرکوز کر دی۔ مگر پہلی بیٹی فریحہ پر شائستہ کی حسد اور ظلم اب بھی جاری رہا۔ فریحہ چھوٹی تھی مگر اسے گھر کے سب کاموں میں لگا دیا گیا۔ برتن دھونا، کپڑے صاف کرنا، صفائی کرنا، مینا کے کپڑے استری کرنا، کھانے پکانے اور گھر کے باقی کام۔ کھانے اور کپڑوں میں واضح فرق تھا۔ فریحہ کو پرانے کپڑے اور بقیہ کھانا دیا جاتا تھا، مینا کو تازہ کھانے، مٹھائیاں اور بہترین کپڑے ملتے۔ شائستہ اکثر سخت لہجے میں کہتی، فریحہ، تمہیں آرام کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ سب تمہاری تقدیر ہے۔ فریحہ دل ہی دل میں اپنی ماں نور کی یادیں سنبھالتی، ہر کام صبر سے کرتی اور سوچتی کہ ایک دن ضرور سب کچھ بدل جائے گا۔ وقت گزرا، بچیاں بڑی ہو گئیں۔ فریحہ اور مینا دونوں اب جوان ہو گئی تھیں۔ شادی کی عمر کے وقت شائستہ نے ایک بار پھر اپنی ترجیح اور ظلم کو واضح کیا۔ مینا کی شادی ایک امیر اور شاندار گھرانے میں کی گئی۔ مہمانوں کی آمد، خوبصورت تالار، رنگ برنگے کپڑے، مہنگے تحائف اور ہر طرف خوشیوں کا سماں۔ مینا کی شادی میں شائستہ نے ہر چیز اپنی بیٹی کی سہولت اور خوشی کے مطابق رکھی۔ کھانے اور مٹھائی کے انتظامات بہترین، کپڑے مہنگے اور شاندار، اور ہر مہمان کی توجہ مینا پر مرکوز تھی۔ فریحہ کی شادی بالکل سادہ اور محدود طریقے سے ہوئی۔ اسے ایک غریب مزدور کے ساتھ بیاہ دیا گیا اور اس کے لیے کچے مکان میں سادہ سی تقریب ہوئی۔ کھانے پینے کے انتظامات مختصر، کپڑے عام اور محنت کش زندگی کے مطابق، کوئی مہنگی یا شاندار چیز نہیں تھی۔ شائستہ نے جان بوجھ کر فریحہ کی شادی میں کوئی شان و شوکت نہیں رکھی تھی
تاکہ وہ ذلیل اور کمتر محسوس کرے۔ شادی کے دن بھی فرق نمایاں تھا۔ مینا کے لیے خوشیوں بھرا ماحول اور ہر سہولت، فریحہ کے لیے سادگی، محنت اور ذلت۔ اس دن فریحہ دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ایک دن اس کا حق ضرور واپس آئے گا۔ شادی کے بعد فریحہ اب اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی ریحانہ سے نوازا۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹی ریحانہ کے ساتھ سادہ زندگی گزار رہی تھی، مگر اس کی مشکلات ختم نہ ہوئی تھیں۔ فریحہ کی سگی بہن مینا، جو اب امیر گھرانے میں رہتی تھی، اپنی سہولت کے لیے فریحہ کو اپنے گھر بلانے لگی۔ مینا نے اپنی دوستوں اور گھر کے ماحول میں فریحہ کو روزانہ کام کرنے کے لیے رکھ لیا، جیسے وہ نوکرانی ہو۔ کپڑے استری کرنا، برتن دھونا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا، مینا اور مہمانوں کے لیے ہر چھوٹی بڑی چیز تیار کرنا۔ مینا فریحہ کو تھوڑے پیسے دے دیتی تھی، لیکن وہ کام کے لحاظ سے کافی نہیں تھے۔ فریحہ مجبور تھی کیونکہ وہ غریب تھی اور اپنے گھر کے لیے کچھ پیسے کمانا چاہتی تھی۔ فریحہ صبر کے ساتھ کام کرتی، دل میں ہمیشہ امید رکھتی کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے انصاف دے گا اور اس کی محنت رنگ لائے گی۔ کچھ دن بعد فریحہ اپنی بیٹی ریحانہ کے ساتھ مینا کے گھر کام پر گئی۔ وہ مہمانوں کے لیے بریانی تیار کر رہی تھی۔ ریحانہ نے خوشبو دیکھ کر کہا، ماں، مجھے تھوڑی سی بریانی دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ فریحہ نے اپنی بہن مینا سے کہا، مینا، مہربانی کر کے ریحانہ کو تھوڑی سی بریانی دے دو، مگر مینا نے مہمانوں کے سامنے دونوں کو ذلیل کرتے ہوئے کہا، یہاں کچھ نہیں ملے گا، تم دونوں مہمان نہیں ہو۔ فریحہ اور ریحانہ دل میں دکھ لیے چپ چاپ گھر واپس آئیں۔ ریحانہ روتی رہی اور فریحہ نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی کہ وہ اپنی بیٹی کو ضرور بریانی بنا کر دے گی۔ دل میں اپنے لیے دکھ کے باوجود حوصلہ مضبوط تھا۔ اس نے گھر میں جمع کیے کچھ پیسے اٹھائے اور بریانی کا سامان خرید کر لائی۔ واپس آ کر فریحہ نے اپنی بیٹی ریحانہ کے لیے خوشبودار مزیدار بریانی تیار کی۔ ریحانہ خوش ہوئی اور بولی، ماں، یہ بہت مزیدار ہے۔ فریحہ کے شوہر نے بھی بریانی کھا کر تعریف کی، واہ، یہ تو واقعی لذیذ ہے۔ یہ تعریف اور خوشی فریحہ کے دل میں ایک خیال پیدا کر گئی، کیوں نہ ہم اپنے گاؤں میں بریانی کا اسٹال لگائیں؟ چند دن کی محنت کے بعد فریحہ اور ریحانہ نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا بریانی کا اسٹال لگایا۔ اگلے دن سے ہی لوگ ہاتھوں ہاتھ ان کی بریانی خریدنے لگے۔ ہر شخص تعریف کرتا، یہ بریانی تو لاجواب ہے۔ فریحہ اور ریحانہ نے واقعی محنت سے یہ ذائقہ بنایا تھا۔ آہستہ آہستہ فریحہ اور ریحانہ کا چھوٹا سا اسٹال کامیابی کی مثال بن گیا۔ گاؤں کے لوگ روزانہ ان کی بریانی لینے آتے اور ان کی محنت کی تعریف کرتے۔ فریحہ دل ہی دل میں سوچتی، اللہ کی مدد سے مظلوم کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب فریحہ اور ریحانہ کا ڈھابا مشہور ہو گیا تھا۔ دور دور سے لوگ کھانے کے لیے آنے لگے۔ ان کا گھر خوشیوں اور کامیابی سے بھرا ہوا تھا۔ فریحہ کی زندگی میں صبر اور محنت کا پھل سب کے سامنے آ گیا تھا۔ وقت گزرا اور اب مینا کی زندگی خوشحال نہیں رہی۔ پہلے وہ اور اس کا شوہر امیر تھے، لیکن شوہر بہت عیش پرست تھا، کچھ کام وام کرتا نہیں تھا اور آخر کار ان کی دولت ختم ہو گئی۔ حالات دن بدن خراب ہوتے گئے۔ ایک دن شوہر نے جھگڑا کیا اور مینا کو گھر سے نکال دیا۔ مایوسی اور شرمندگی کے عالم میں مینا مجبور ہو کر اپنی بہن فریحہ کے گھر پہنچی۔ دل میں خوف اور پچھتاوے لیے اس نے کہا، فریحہ، مجھے معاف کر دو، شاید میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا۔ فریحہ نے صبر، محبت اور وقار کے ساتھ اسے اندر بٹھایا۔ وہ ریحانہ کے ساتھ مینا کو بریانی کھانے کے لیے دی۔ جب مینا نے بریانی دیکھی تو اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح اپنی بہن اور بیٹی کو ذلیل کرتی رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا،
اللہ کی یہ سزا شاید میری غلطیوں کی قیمت ہے۔ فریحہ نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، بس اب آرام سے بیٹھو اور کھاؤ۔ کچھ دیر بعد مینا اپنی ماں شائستہ کے گھر چلی گئی اور دل کھول کر اپنی ماں شائستہ سے باتیں کرتی رہی۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں شرمندگی اور پچھتاوے لیے اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ ماں، میں مجبور ہو گئی ہوں۔ شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنی بہن فریحہ کے ساتھ جو کیا وہ سب غلط تھا۔ شائستہ بھی دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ شاید انہوں نے اپنی سوتیلی بیٹی فریحہ کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور یہی ظلم آج ان کی اپنی بیٹی کے لیے مشکلات کی شکل میں واپس آیا۔ دونوں ماں اور بیٹی دل ہی دل میں رو رو کر پچھتانے لگی۔ ہم نے شاید ظلم کیا اور شاید یہی ہماری سزا تھی۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کی سچی اور اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کریں۔